جن کا کام فٹ بال میں انصاف قائم کرنا. کسی اسپورٹس میں بھی کوئی انوالو نہیں. ایک بیسٹ پلیئر مل سکتا ہے نیشنل لیول پہ. اچھا، آپ نے اس کے لیے کورسز بھی کیے ہوئے؟ کھلاؤں گا، چاہے رونالڈو کا ٹیم ہو یا میسی، کھلاؤں گا انشاءاللہ. فیملی سپورٹ نہیں کرتی تھی؟ کوئی بھی نہیں. پاکستان کی جو ٹیم تھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی. ریڈ کارڈ دکھا کے دکھ دل میں محسوس ہوا ہے؟ پولیٹکس انوالو، ایک سے بڑھ کر ایک ریفری آتا. کوئی ایک بیسٹ پلیئر مل سکتا یہ تو ہمارے بڑے ہی کریں گے. چیلنجنگ ٹیم کون سی ہے فٹ بال میں جس انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکو گے. السلام علیکم. مہمان نظربان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ نتاشا. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا، جن کا کام فٹ بال میں انصاف قائم کرنا تھا. جی ہاں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیفا کے ریفری دلاور خان صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں دلاور خان صاحب؟ وعلیکم السلام میم، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے مزاج؟ الحمدللہ. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا، زبردست، فیلنگ گڈ. دلاور خان صاحب، یہ بتائیے کہ بچپن سے مطلب آپ کو فٹ بالر بننے کا شوق تھا یا پھر بعد میں آپ نے کسی کو دیکھا یا انسپائر ہوئے، یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا تھا جس کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوئے؟ میم اب فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی کرکٹر تھا، کوئی کسی اسپورٹس میں بھی کوئی انوالو نہیں تھا. بس مجھے بچپن سے ہی فٹ بال میں وہ تھی دلچسپی تھی. پھر اس طرح ہوا کہ محلے میں کھیلتے آ رہے تھے، گلیوں میں. ایک ہاتھ تو میرا وہی میں گلی میں ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا. پھر گھر والوں نے اور بھی مجھے وہ کیا تھا، یہ لیفٹ ہینڈ تھا. اچھا اچھا. کہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بھی ہاتھ جوڑنے کے بعد تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی. پھر کھیلتا رہا اسی میں. بس اسکول بھی تھا اور ایک ساتھ کوئی کام وغیرہ بھی کرتے تھے. پورا مطلب غریب فیملی سے بلانگ کرتا تھا. اچھا اچھا. اب تو انہوں نے کہا کہ کام کر لو، یہ میں اس کام بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ فٹ بال کا شوق بھی تھا. کھیلتا پھر میں ریلوے گراؤنڈ جو ہمارے بالکل ہی پاسپورٹ آفس کے پاس ہی ٹائم، ابھی تو بن گیا، ابھی تو بہت 2010 کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم نہیں بنا، یہ گراؤنڈ نہیں تھا، اتنا تھا مطلب بنا نہیں تھا جتنا بھی انہوں نے بنوایا. تو اسی میں میری دلچسپی بڑھتی گئی آگے. پھر میں فٹ بال میں آتا گیا. پھر میں نے علاقے والوں نے مجھے کہا کہ مطلب ہمارے ساتھ آپ کھیلے، آپ اچھا کھیلتے ہیں. پھر میں فرسٹ ٹائم اسی ٹائم میں گول کیپر تھا. پھر میں 16 میں چلا بھی گیا پشاور قیوم پاپا سے، قیوم اسٹیڈیم میں. اچھا اچھا. میں وہاں ایز اے گول کیپر بلوچستان کی سائڈ سے میں نے کھیلا بھی تھا نیشنل لیول پہ. پھر اس کے بعد جب میں آ گیا کوئٹہ، پھر جب دیکھا فٹ بال کا وہ دیکھا میں نے، اچھا نہیں لگا. پھر اس فیلڈ میں میں نے ایک ویڈیو وغیرہ دیکھی تھی، میچز دیکھتا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک پروفیشنل ریفری جو ہم ورلڈ کپ دیکھتے تھے یا یورو کپ یا کوئی اور میچز دیکھتے رہتے، بس فٹ بال کے حساب سے وہ مجھے بہت اچھا لگا ایز اے ریفری. تو گلیوں میں جو آپ بچپن میں فٹ بال کھیلتے تھے، وہ زیادہ مزے کا آپ کا ایکسپیرینس تھا یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیلنے میں زیادہ مزہ آیا آپ کو؟ بات اس طرح سے، میں جب آپ فرسٹ ٹائم کھیلتی ہو نا، جی جی. میں نے جب فرسٹ ٹائم کھیلا تو وہ سٹارٹنگ تھا. جب بعد میں تھوڑی سی سمجھ آ گئی، پھر میں آ گیا اس میں ریفری فیلڈ میں آ گیا. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ میں کورس کرتا رہ گیا. اچھا، آپ نے اس کے لیے کورسز بھی جی کیے ہاں، ہوئے، کورسز ٹریننگز بھی لی ہوئی ہیں مطلب؟ جی بالکل، ٹریننگ بھی کرتا رہا، کورسز کیے. پھر ہمارے جو کورسز تھے، میچز تھے ہمارے پاکستان میں، جو 2 ٹاپ کے لیگ ہوتے، ایک نیشنل چیلنج کپ، ایک پاکستان پریمیئر لیگ. اس میں ایز اے ریفری میری فرسٹ ٹائم وہ ہوئی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ ہمارے میچز سپروائز کریں. پھر یہاں سے لاہور تک جانا آنا پڑتا تھا، اکیلا تھا. فیملی سپورٹ نہیں کرتی تھی؟ کوئی بھی نہیں، بس اپنے اس سے وہ کرتا تھا کہ مطلب جتنا بھی ہو انشاءاللہ. جی مطلب یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جو مطلب یہ کھیل وغیرہ میں ٹائم ضائع نہیں کریں، پڑھائی کریں، آپ نے آگے کوئی جاب ہی کرنی ہے. ایسا ہی ہوا ہوگا، آپ کو فیس کیا مطلب کرنا پڑا ہوگا ایسا کچھ؟ گھر والے اسی طرح وہ کرتے، بس میرے مائنڈ میں کچھ اور تھا، گھر والے کچھ اور تھا. اچھا جی. پھر میں آہستہ آہستہ اسی فیلڈ میں آتا رہا. پھر 2014 میں ایز اے فیفا ریفری سلیکٹ ہوا فیڈریشن کی طرف سے. تب کیا تاثرات تھے گھر والوں کی جب آپ ہائی لیول پہ چلے گئے؟ ہائی لیول پہ فیفا لسٹ میں جب میں آ گیا تو گھر کے تاثرات پھر بھی کچھ نہیں تھے. انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اچھا. جی ہاں، تبھی ان کا جی ہاں، تبھی ان کا وہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا نا، وہ کسی اسپورٹ سے بلانگ میں وہ نہیں کرتے تھے نا، مطلب ان کا وہ نہیں تھا، اویئر نہیں ہے اس کے بارے میں. تو آپ نے ان کو کبھی بتایا نہیں کہ یہ مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سمجھاتے نا، آپ ان کو بتاتے. ہمارے یہ جو پٹھان وہ ہے نا، وہ بالکل اس چیز میں
وہ نہیں رکھتے ہیں مطلب جی مطلب وہ کاروبار پہ زیادہ ان کا کاروبار پہ focus وہ ہوتا لگتے ہے. ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اسی بس میں 2014 میں جب ایز اے فیفا ریفری سلیکٹ ہوا فیڈریشن کی طرف سے, تو پھر بھی وہ گھر والوں نے وہ نہیں کیا, مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکو گے, چھوڑ دے اس کو, ابھی بھی آپ اپنا ٹائم ضائع کرو. میں نے کہا جب ادھر تک آ گیا اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گے انشاءاللہ. کرتا رہا بالکل. پھر 2018 میں میرے ایز اے ریفری اپوائنٹمنٹ ہوئی. ایک میں تھا, ایک میرا لاہور کا دوست تھا احمد روف, وہ بھی فیفا ریفری ہیں خانیوال کے. تو ہم دونوں چلے گئے. اس ٹائم یہ لاہور میں ہماری یہ پریمیئر لیگ چل رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمارے اپوائنٹمنٹ آئی ہے, ہم چلتے ہیں صاف انڈر 15 کپ پہ, نیپال کٹمنڈو میں تھا. اچھا جی ہاں. تو ہم وہیں پہ چلے گئے. ہم نے میچز سے پرواز کیے. وہاں پہ پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ماشاءاللہ سے. ہم دونوں وہاں پہ جو ہے باہر کے مطلب ایشیا کے کنٹری سٹی سے مطلب علاقے سے وہ اس طرح تھے کہ مطلب 2 انڈیا کے ریفری تھے, 2 ہم پاکستان کے تھے, 2 نیپال, 2 بنگلہ دیش اور 2 مالدیو. اچھا 10 ریفری تھے, 5 ریفری, 5 اسسٹنٹ ریفری. اسسٹنٹ ریفری مین وہ جو سائڈ پہ ہوتے ہیں. جی 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 وہی جو اسسٹ کرتے جی اسسٹ کرتے ہیں اپنے ریفری کو. تو ہم وہاں پہ اگر آپ کو 1 میچ یا 2 میچ مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک ریفری آتا ہے, ہر کوئی اپنا ایکسپیرینس وہ کرتا ہے, شو کرتا ہے گراؤنڈ میں مطلب اپنا. تو ماشاءاللہ سے ہمارے میں اور احمد روف جو تھے وہ ہم نے فائنل تک وہ کر لی. فائنل میں اس لیے ہماری پوسٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کی ٹیم آئی تھی. ٹھیک ہے جی پھر ہم نے سیمی فائنل 3rd پوزیشن کا میچ بھی ہم لوگ نے کھلایا تھا, سپروائز کی تھی. تو فائنل میں اسی لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو باہر کے وہ تھے انہوں نے کہا یار مسٹیک ہو جاتی ہے, انسان جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا, اگر کوئی تھوڑی سی انسان ہو جاتا ہے مسٹیک ہو جائے گی پھر یار یہ تو مسئلہ بڑھتا ہے نا. اس وجہ سے بس انہوں نے نہیں کہا کہ مطلب آپ لوگ 3rd پوزیشن کا میچ کھلاؤ, بس فائنل انجوائے کرو. آپ نے بتایا نا کہ آپ بچپن میں فٹ بال کھیلتے تھے گلیوں میں, تو آپ کو فٹ بالر بننے کا شوق تھا, تو پھر آپ ریفری کیسے بنے؟ اس طرح مطلب وہ آپ میں کے نے دل میں یہ نہیں آتا کہ میں فٹ بال پلیئر بن جاؤں؟ پلیئر اس لیے میم کیونکہ یہاں پہ جو ہے پاکستان میں جب نیشنل لیول پہ گیا تھا 16 میں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا پشاور میں, جب میں وہاں سے آیا بالکل بھی نہ کوئی وہ بھی نہیں تھی مطلب کہ آپ کی کوئی نہ ایک حوصلہ افزائی ہو, نہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیے. پھر میں نے جب دیکھا بعد میں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے, پھر اس فیلڈ میں آیا. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں اتنے اچھے پلیئرز ہیں فٹ بال کے, ہر گلی سے آپ کو ایک بیسٹ پلیئر مل سکتا ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے پاکستان میں کیوں فٹ بال کو, اس کھیل کو فروغ نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے, آپ تھوڑا بتائیں گے اس بارے میں؟ میم یہاں پہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے ہمارے اسپورٹس میں جو ہے وہ پولیٹکس انوالو ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ ابھی کوئی کس سے بلا وہ تعلق رکھتا ہے, کوئی کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے نا, اس وجہ سے مطلب سیاست کا شکار ہے. ابھی 2018 سے ابھی تک 2025 چل رہے ہیں, ہمارا کوئی بھی الیکشن نہیں ہوا ہے پاکستان کا. اس وجہ سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. صرف این سی وہ ارون ملک نے کچھ میچز کروائے تھے, انٹرنیشنل میچز یہاں پہ جو اسلام آباد میں ہوئے تھے, پاکستان اور موروکو باقی ٹیمیں, سعودی عرب کی جو ٹیم آئی تھی اس طرح سے انہوں نے کروائے تھے. باقی تو فی الحال کسی کا بھی پتہ نہیں چلے. اس وجہ سے تو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اس چیز کو کور کرنے کے لیے کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا, ایسا کچھ کیا نہیں کہ پاکستان میں بھی اس کھیل کو فروغ ملے؟ میم تو یہ جو جتنا بھی یہ لوگ کریں گے نا, یہ تو ہمارے بڑے ہی کریں گے. ہم تو صرف میچ ہی سپروائز کرتے ہیں بس, اور ہمیں اتنے وہ بھی نہیں ہے کہ مطلب ہم زیادہ تر یہ پولیٹکس میں یا کسی اور اس پہ بات کریں, بس اس وجہ سے. تو آپ یہ بتائیے, اچھا ریفری بننے کے لیے ایک انسان کے اندر, ہمارے یوتھ جو ہیں ان کو آپ یہ بتائیے, کچھ ٹپس دیجئے کہ ایک اچھا ریفری بننے کے لیے ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ہے میم اس چیز میں اگر کسی کو ایک ریفری بننا ہے, ریفری سے پہلے ایک بندے کو اچھا انسان بننا چاہیے. بالکل, یہ سب سے پہلے مسٹ وہی چیز ہے ہر فیلڈ کے لیے, چاہے جو بھی ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے مسٹ چیز جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, ٹریننگز لینی پڑتی ہے. میں خود ایوب اسٹیڈیم میں ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا. اگر کوئی ہمارا ایونٹ ہو یا نہیں ہو, میں 1 سے 2 گھنٹے لازمی ٹریننگ کرتا ہوں. اچھا, آپ صرف ٹریننگز لیتے ہیں یا دیتے بھی ہیں؟ نہیں, میں صرف ٹریننگ کرتا ہوں سر. میں دیتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں ابھی تک اس لیول پہ پہنچا ہی نہیں ہوں کہ میں ٹریننگ دوں. نہیں, آپ فیفا تک پہنچ گئے, آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ نہیں تو میم زیادہ تر ہماری جو یہ نا یا پاکستان میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں کے لوگ کے مائنڈ عجیب سے ہیں. ابھی تک وہ
اس طرح کہتے ہیں کہ یار ابھی یہ دیکھو اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے اور خود یہ اتنا ان کی یہ مائنڈ ہے، اس وجہ سے بس میں کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتا ہوں اتنا. نہیں ویسے آپ ہمیشہ ون مین آرمی رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچپن سے مجھے کرٹیسائز کیا گیا لیکن میں پھر بھی فیفا تک پہنچ گیا، تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو یہ ایسا سٹیپ لیں، انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے اور اپنے یوتھ کو آپ سکھائیں، ان کو ٹریننگز دیں. میرا تو یہ مشورہ ہے، باقی آپ نہیں جیسا انشاءاللہ کرتا ہوں میں. کچھ اسٹوڈنٹ بنائے، اسٹوڈنٹ نہیں ہے دوست جیسے اسٹوڈنٹ بھی، چاہے وہ اللہ ان کو اپنی کامیابی عطا کرے، بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو بھی ٹریننگ دیتا رہا. 3 سے 4 بندے تھے. کئی بار تو اس طرح ہوا کہ ہمارے جو فٹ بال کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کئی ریفری سے پوچھا، بٹھا کر بلایا کہ یار آپ مجھے یہ بتاؤ، اپنے جیسے آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو ریفری فیلڈ میں کیا اس طرح اچھا لگا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے. تو انہوں نے میرے جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے کہا کہ آپ آؤ یہاں پہ بیٹھو اور یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کس حوالے سے یہ فیلڈ جوائن کیا. تو انہوں نے کہا کہ سر میں نے دلاور کو دیکھا، مجھے وہ کراچی میں چیلنج کپ کھلا رہے تھے کے ایم سی گراؤنڈ میں، تو میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا. وہ لڑکا ہے اس کا کلات کا سراج نام ہے، بلوچ لڑکا ہے. اچھا انہوں نے کہا تھا میرے افسر کو، پھر سر نے کہا وہ اسی مذاق میں کہتے رہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور کسی کو نہیں دیکھا. تو اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے کچھ ماشاءاللہ. ہاں ابھی ایک عجب تھا، وہ ایکس فیفا ایک جاوید ہے نیشنل، وہ پولیس کا لڑکا ہے، وہ بھی نیشنل لیول پہ ہے. کچھ اس طرح اسٹوڈنٹ ہے. تو دیکھیں آپ کے اسٹوڈنٹ سے اور نیشنل لیول پہ، تو اور کیا چاہیے آپ کو. اچھا مطلب ریفری بننے کے لیے بھی آپ کو اپنی فٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ پلیئرز رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کی بھی کوئی روٹین ہوگی، آپ بھی کچھ اس طرح کرتے ہوں گے، وہ اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. یہ جو ہے ہماری جو فیلڈ ہے ریفری کی، پلیئر سے کئی اگر پلیئر 1 گھنٹہ بھاگنا پڑتا ہے نا، ہمیں 10 گھنٹے بھاگنا پڑتے ہیں. آپ کو زیادہ بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ ہم بال سے کم 5 میٹر کے ڈسٹینس پہ ہمیں پلیئر تو چلے کک لگا لیتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہمیں وہی بال کے بالکل نیئر ہی جانا چاہیے. اچھا جی ہاں. پھر ٹریننگ کے حوالے سے اس طرح کہ ہمارا ٹریننگ بھی ان سے زیادہ یقین ہے. اچھا جی ہاں ہمارا ٹریننگ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم پلیئر کے نسبت جو ہے ہماری وہ خوراک ڈائٹنگ وغیرہ اور جم ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں. مطلب آپ کی جو ہے نا زیادہ ٹف ہے. جی ہاں زیادہ ٹف ہے ہماری. تو آپ لوگ کو ڈائٹ میں کیا لینا پڑتا ہے، کیا ایسی چیزیں جو آپ لوگ لازمی آپ کو کھانی پڑتی ہیں؟ میں زیادہ جو میں نے بچپن سے وہ کی، میں خود چاہے جو بھی ہو، کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، کچھ بھی نہیں کرنا، میں رات کو لازمی دودھ پیتا ہوں. دودھ زیادہ دودھ لازمی مسٹ ہے باڈیوں کے لیے نا. ظاہر ہے وہ آپ کی بونس میں کیلشیم کے لیے جی زیادہ بالکل بہت ہوتی ہیں. پھر مسٹ چیز جو ہے وہ پانی ہے. پانی ہے. پانی کم سے کم، اگر جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جو بھی کہتے ہیں نا، مطلب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم نے کم سے کم دن میں 15 گلاس پانی پینا ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال ہے. تو آپ کا ویسے فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ میرا فیوریٹ فوڈ جو ہے وہ ہے یہ چکو ہے، جسے آپ لوگ پتہ نہیں اس میں کیا فروٹ. جی ہاں فروٹ وہی چکو. اور کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں بس کچھ بھی ہوں، کوئی وہ نہیں ہے اس میں. نہیں مطلب آپ لوگ کو اپنی فٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جنک فوڈ نہیں زیادہ کھانا ہوتا، زیادہ آئلی چیزیں نہیں. چاول. اور آپ پشتون ہیں، اگر روش آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ کھائیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے میم کہ پشتون جو ہے نا پٹھان، وہ روش نہیں چھوڑتے، بالکل ان کی فیوریٹ ہوتے ہیں. میرا ان کے ساتھ میرا روش کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہتا. جی ہاں زیادہ تر بس چاول. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی فٹنس زیادہ پیاری ہے روش سے زیادہ پیاری. اسی لیے میں ابھی تقریباً میری 35 میری ایج ہے، میں اس طرح ہوں مطلب. اچھا آپ کو اپنے میچز کے دوران کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ جو پیش آیا ہو، جو بہت یادگار ہو، وہ ہم سے شیئر کریں ذرا. کبھی ہوا ہے ایسا کچھ؟ ہوا تو وہ میں کہ ادھر کراچی میں وومن چیمپئن شپ کھلا رہا تھا. جی جی. وومن چیمپئن شپ تو ہمارے ایک آفیسر، میں جا رہا تھا بالکل. ہاں میں لاہور میں تھا، سوری. تو میں جا رہا تھا نیپال. اسی دوران جو تھا وومن چیمپئن شپ بھی تھی لاہور میں. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے آپ اس طرح کرو، آپ 1-2 دن یہاں پہ 2 دن یہیں پہ ہوں، یہ لڑکیوں کے میچ کھلاؤ. میں نے کہا سر یہ سر درد ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، جس دن میچ آپ مجھے میں سپروائز کروں میں آپ کو بلا لوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک. اچھا آپ نے لڑکیوں کو درد سر بول؟ جی وہ اس طرح سے کہتے. جب میں وہ لڑکی وارم اپ انہوں نے کی ہے، میں نے جب ان سے کہا، وہ میرا اسٹنٹ آ کے مجھے کہہ رہے کہ یار یہ کالو سے بالیاں بھی ہیں ان کے ہاتھ میں، یہ کڑے وغیرہ یہ چیز.
तो वो थी चतराली। अच्छा अच्छा मैं उनका ज़ुबान नहीं समझ रहा था अच्छा जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि ये सब आप रिमूव कर दियो, इसके अलावा। बोलते नहीं हम लोग ये रिमूव नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने उसी को बुलाया अपने अफसर को। मैंने कहा सर आपने कहा कि देखो मैच सुपरवाइज़ करो, मैच सुपरवाइज़ करो, अभी ये मैं इनसे किस तरह रिमूव करूँ, वो बिल्कुल मानती ही नहीं है। हाँ बस इस वजह से उन्होंने फिर मुझे कहा कि यार चलो ठीक है आप मैच खिलाओ, फिर नेक्स्ट मैच आपको नहीं देंगे। वाह, वो तो वाकई में आपके लिए दर्द सर जी बन तो गए। यही मैं कह रहा था। मैंने उससे कहा ये चीज़ जो है अलाउ नहीं है फुटबॉल में। वो नहीं मान रही थी, वो उसी उस पर। अच्छा, तो आपका फुटबॉल में फेवरेट खिलाड़ी आपका कौन सा है? फेवरेट खिलाड़ी जो है मेरा वो किलियन एम्बापे है, जो इस टाइम रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, फ्रांस के जो प्लेयर। वैसे हम लोगों में ज्यादा लड़ाई रोनाल्डो और मेसी पे रोनाल्डो ही और होती मेसी है। की, बिल्कुल हाँ। जी जी, तो आपको वो पसंद वो जी हाँ, है, किलियन उनसे एम्बापे। इंस्पायर्ड है। जी हाँ। ठीक है, इसके अलावा आप ये बताएं कि पाकिस्तान में आप फुटबॉल का जो मुस्तकबिल है वो क्या देखते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे देखते हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है फुटबॉल के लिए? मैम अगर मैंने पहले भी कहा था कि हमारे अगर बड़े चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है फुटबॉल के फ़रोग़ के लिए। जिस तरह अभी अरुण मलिक आया था, वो इनसी के वो थे, चेयरमैन थे लंदन में। वो लंदन से बिलोंग करते थे। अच्छा। वो इसलिए फीफा ने उनको इनवाइट किया था यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि ना पॉलिटिक्स वो है, इलेक्शन नहीं करवा रहे थे कोई भी। तो उन्होंने फिर यहाँ पे मैचेस भी करवाए, इंटरनेशनल मैचेस, जिस तरह सऊदी अरब आया था। अभी ये तकरीबन मेरे ख्याल से एक 2-3 मंथ के बाद एक और इंटरनेशनल मैच होगा जो पाकिस्तान जाएगा क्वालिफायर के लिए। तो ये सब उन्हीं के वो है। तो ये जो हमारे रोनाल्डो और मेसी वगैरह, इनमें से कभी किसी के साथ मैच खेला है आपने, या आपकी ख्वाहिश है नो इनके साथ? मैम, तो अभी तक तो फिलहाल नहीं। ख्वाहिश कोशिश है, है इंशाल्लाह उनके ख्वाहिश साथ? है कि उनके खिलाऊं अगर इंशाल्लाह। मौका मिले तो किसके साथ खेलेंगे आप? जी खिलाऊंगा, जो भी वो लोग खेलेंगे, चाहे रोनाल्डो की टीम हो या मेसी की टीम, खिलाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में सबसे चैलेंजिंग टीम कौन सी है फुटबॉल में, जिसको आप बोलते हैं कि रेफरी करना उनको बड़ा मुश्किल है? कौन सी टीम है अब तक ऐसी? यही है इधर पाकिस्तान में, ऑल ओवर नहीं, वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछ रही थी। मैम फुटबॉल जब आप खिलाओगे ना तो हर मैच जो है वो आपके लिए एक चैलेंज होता है। हर मैच एक चैलेंज होता है। क्योंकि हम जो हमारी टीम है, टीम 1 जिसे हम कहते हैं ना, रेफरी की है, वो होते हैं 4 बंदे। टीम होती है 22 प्लेयर जो है वो खेल रहे होते हैं। बेंच होती है, 7 प्लेयर बेंच पे बैठते हुए। कोच होता है, मैनेजर होता है, फिजियो होता है। तो इन सब को मिला कर कम से कम एक, अगर आप कहो ना 45-50 बंदों की उनकी टीम होती है आपस में ना, तो उनको कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हर मैच जो है हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं। तो कभी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ है? होते रहते हैं, अच्छा। फेस करते हैं। ठीक। कभी आपने ऐसा बोल दिया हो कि मतलब आपने रेड कार्ड दिखा दिया हो, तो उस पर किसी ने, खिलाड़ी ने आपको धमकी वगैरह दी हो कि क्यों ऐसा किया? वो कई बार की कि मैंने अगर हम जब जाते हैं मैच पे तो यही कोशिश होती है कि एक अच्छा मैच सुपरवाइज करवाएं, या हमारी वजह से, या हमारे स्टंट की वजह से, या जो हमारी टीम 1 इनकी वजह से किसी को कोई वो नुकसान ना हो। रेड कार्ड बहुत कम करते हैं, मैं बहुत कम। जब बहुत तंग ना करें। कभी मतलब रेड कार्ड दिखा के दुख दिल में महसूस हुआ है कि नहीं करना चाहिए था इस तरह? हुआ तो बहुत है, मगर वो लोग खेलते ही इसी तरह। अच्छा, दिल से किसी उनको को रेड handle कार्ड इसी नहीं तरह करते, बिल्कुल करना हाँ। पड़ता है। ठीक है, फैन मोमेंट है, मतलब आपके फैंस होंगे वैसे तो। जी बिल्कुल। जब वो सेल्फी लेने आते हैं या ऑटोग्राफ मांगते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? बस मैं वही दिन माइंड में आ जाता है जो घर वालों ने कहा था कि आपने कभी भी कुछ नहीं करना है। इसी आजकल वही घर वाले कहते हैं कि बस जब भी जाता हूँ मैचेस देखते हैं लाइव, कभी ये जियो पे आते हैं, कभी तो बस वो कहते हैं माशाल्लाह भी सेट होता है। चलो शुक्र है वो खुश हो गए। जी हाँ, वो खुश हो गई। तो फुटबॉल के अलावा आपके क्या मशगले हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? फुटबॉल के अलावा कोई मशगला भी नहीं है मैम, बस जस्ट ट्रेनिंग है, फुटबॉल मैचेस हैं, और घर पे कभी कभी एक दोस्त के साथ बस बाहर चला जाता हूँ। सैर व तफरी पसंद नहीं है? गाने सुनना मैम, पसंद? मैं जब से आपसे कहूँ कि मैं जब से पैदा हूँ मैं कभी भी पिकनिक पे नहीं किया हूँ, जो लोग जाते हैं ना। अच्छा अच्छा। खास कर ईद पे नहीं, जब मैं बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। मतलब बस वही फुटबॉल ही आपका? बिल्कुल हाँ, बस ट्रेनिंग, फुटबॉल, घर, बस 1-2 दोस्त अगर आ गए उसी के साथ। तो ऐसी लाइफ से आप उकता नहीं चाहते? नहीं मैम, रूटीन यही। अच्छा, आदत हो गई है। आदत हो गई है। अच्छा, अगर आपको एक दिन छुट्टी मिले पूरी, मतलब आपको कहा जाए ये एक दिन आपको दिया जा रहा है, जी हाँ। आप इसमें जो आपका दिल करे आप करें फुटबॉल के अलावा, तो आप क्या करेंगे? मैम फैमिली को ले जाऊंगा। जी हाँ। फैमिली को तरजीह जी जी। देंगे। ठीक है। और
آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ ان کے لیے ایک مثال ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے فٹ بال کے حوالے سے، یا ایسی زندگی میں کوئی پازیٹیو میسیج یا کچھ ایسا بتانا، کیا بولنا چاہیں گے؟ اصل بات میم یہ کہ جو ہماری جو یہ ریفری کی فیلڈ ہے نا، یہ بالکل یہاں پہ خاص کر کوئٹہ کی تو الگ بات ہے، مطلب پاکستان میں ان کو اس طرح وہ نہیں سمجھا جاتا ہے، کہتے پتہ نہیں ریفری کیا ہے نا، مگر اصل میں اگر کوئی محنت وغیرہ کرے تو انشاءاللہ ان کو بہت ہی اللہ صلہ دیتا ہے انشاءاللہ، بے شک صلہ دینے والا بڑی ذات ہے. تو میسیج یہی ہے کہ ان سے کہو چاہے جو بھی سپورٹس ہو، چاہے ہماری جو یہ فٹ بال ہو یا ریفرنگ ہو یا کرکٹ، چاہے جو بھی سپورٹس ہو نا، وہ اپنی محنت وہ کرے. جس طرح میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ ہماری فیملی میں کوئی بھی وہ نہیں تھا، تو بہت مشکل سے فیس کرنا پڑا سب کو. تو آپ یہی نوجوان کو، نسل کو یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے؟ ہمت نہیں ہارنی، انشاءاللہ اللہ صلہ دیتا رہے. بے شک. تو دلاور خان صاحب، آپ نے بتایا کہ بچپن سے آپ نے بہت مشکلات اٹھائی ہیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے، تو اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے؟ کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا اسٹارٹنگ میں، میں نے کہا تھا میم کہ اس ٹائم ہم لوگ گلی کوچوں میں کھیلتے تھے، اتنے وہ گراؤنڈ وہ نہیں تھے. مشکلات کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ گراؤنڈ جو تھے وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں تھے، سبھی مطلب کچے گراؤنڈ تھے. تو گراس روٹ کے لیول کچے گراؤنڈ میں کھیلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، چاہے ہم ہو چاہے یہ پلیئرز ہو فٹ بال کے. بہتری بہت آئی ہے. بہتری اس لیے آئی ہے کہ جب سے اسپورٹس بلوچستان اسپورٹس بورڈ نے ان میں وہ انوالو، ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا. اس ٹائم جو تھا وہ جب ہم کھیل رہے تھے اس ٹائم گراؤنڈ یہ ریلوے گراؤنڈ پاسپورٹ آفس کے جو پاس ہی ہے وہ بالکل ہی کچا تھا. پھر انہوں نے وہاں کے جو بندوں نے تھے ان کو وہ کیا ہے، تو پولیٹکس وہ آگے وہ گراؤنڈ سیٹ ہو گیا. پھر اسی طرح ایوب اسٹیڈیم تھا، کہیں پاپا ہو گیا، بہت بہتری آئی ہے. مطلب اس ٹائم کے پلیئر نسبت یہ 2025 میں جو بہت وہ آئی میں اسی حوالے، مطلب کٹ کے حوالے سے بھی تھے. ہم لوگ جاتے تھے کہیں دور دور ایک بوٹ وہ شوز ڈھونڈتے تھے اپنے لیے، کوئی شرٹ وغیرہ نہیں کرنا. آج تو سبھی آن لائن ملتے ہیں، بالکل. موبائل پہ آپ وہ کر لو، ایپس وغیرہ ہیں، گھر آپ کے بالکل آ جائیں گے. تو فٹ بال میں مزید بہتری لانے کے لیے آپ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ہمارے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ سب ایک ساتھ مل کر پاکستان کی جو فٹ بال ہے باقی کنٹریز کی طرح نا، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ ملیشیا یہی باقی چھوڑ دی، یہی انڈیا کا میں کہہ رہا ہوں نا، انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیپ، نیپال، بھوٹان، یہ جو ہے ان کے بھی ہر چیز، ہر بندہ جو ہے وہ الگ الگ وہ کام کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے ہمارا، میں یہی کہنا ان صاحب اقتدار لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو ایک ساتھ ہی ہو کر ہمارے پاکستان فٹ بال کو جو ہے پروموٹ کرنا پڑے گا، تبھی انشاءاللہ پھر ہمارے بھی انشاءاللہ ورلڈ میں نام ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سر، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی، تھینک یو، جزاک اللہ.